میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں نا بوکھلاہٹ، جب دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ہوا ڈھیلی ہے، پوزیشن خراب ہے، تو کسی طریقے سے ہندو مسلم کرایا جائے اور جو ہمارے پالتو کتے ہیں جو ہماری ہڈیوں پہ پل رہے ہیں انہی کے ہاتھ سے گولیاں چلوائی جائیں اور کئی لوگوں کو مروا دیا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ اب کھل کے مت بلواؤ یار، حالات نازک ہیں، اشارہ آپ سمجھ لیجئے، اتنا میں نے بول دیا جس پر میرے اوپر کیس نہیں ہو سکتا۔ پالتو کتوں کے ذریعے جن کی ہڈیوں پر جو پل رہے ہیں ان کے ذریعے گولیاں چلوا کر ہندو مسلمان کرانے کی سازش، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے الیکشن کو جیتنے کا سوائے ہندو اور مسلم کرنے کے۔ یہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے، دیکھیے ہمارے اتر پردیش کا حال دیکھیے آپ، ہولی بڑی آرام سے گزر جانے دی، رنگ بڑے آرام سے پھک جانے دیا، ہولی بڑے آرام سے منوا لی گئی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم میں علم غیب سے واقف نہیں، لیکن میں نے اتر پردیش کی ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہولی تک لاک ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل مل رہی ہے، یہ ہولی جیسے ہی جائے گی سب پہ شکنجا کسا جائے گا، اور تیر بالکل نشانے پر لگا۔ آج یہ آرڈر نافذ ہو گیا ہے اتر پردیش کے اندر۔ میرا کل کا پروگرام ہونے والا تھا دلکولہ میں، لیکن کل ہی فون کر دیا گیا کہ صاحب پرمیشن نہیں مل رہی ہے، کل کا پروگرام دلکولہ کا کینسل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے جس حساب سے بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے، مینیج کر کے ہندوستان میں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، عرض اتنا کرنا تھا مجھے، انسانیت یہاں سے سیکھیے آپ، جو اسلام پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر بھی وہیں پڑھی، سورج نکل گیا تو وہ یہودی خود آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدت نعتی فی کتابک، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میری صفت کیسی پائی، یعنی تم نے اپنی کتاب تورات میں جو پڑھا تھا اس کے مطابق مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا میری کتاب میں جیسے لکھا تھا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں نے باخلاق پایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ یعنی اپنی کتاب کے مطابق جب تو نے مجھے ویسا پا لیا جیسی تیری کتاب میں لکھا ہے تو پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ پھر کون سی چیز مانے ہے؟ پھر کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ کہنے لگا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس زمین کے مالک ہم، اس شہر کی پوری باغ ڈور میرے ہاتھ میں، میرا ایک ایک صحابی میرے ایک اشارے پر قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک معمولی یہودی کہہ رہا بیٹھ جاؤ، جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں اٹھنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اس یہودی کا حق ہے، وہ قرضہ لے سکتا ہے، سختی سے مانگ سکتا ہے کیونکہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انسانیت دکھائی، سب کچھ طاقت پاور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا نہیں۔ حضرت عمر بگڑنے بھی لگے، تیری اتنی ہمت ہمارے نبی کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر نہیں،
وہ مجھے کہہ رہا جو کہہ رہا تم کو نہیں، آپ اپنا کام کریے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور خود آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے گئے جیسا وہ چاہتا گیا۔ اس سے بڑی انسانیت، اس سے بڑا انسانیت کا درس، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ، اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا، اور کون سے پاٹھ اور لیسن اور سبق کہاں ملے گا؟ میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے۔ تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو۔ جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا کون؟ یمامہ کا گورنر۔ کون ہے؟ یہودی ہے، مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ، کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے۔ لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سمامہ ابن اسال کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا۔ یہی جیل خانہ تھا، قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے سمامہ کو دیکھا، سمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو؟ ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا سمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟
जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है, एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन के बगैर एंट्री की और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं। सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता है इन तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं। अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे। जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह इन तुनिम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ। सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरे। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया। सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत, पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहां बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है। कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं। कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं, कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं। मेरा वही जवाब है, आप छोड़, अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिक को कत्ल कर रहे हैं। इन तक़तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए। एक खून वाले को खून का खून कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो। और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूं, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं। लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ। आए मोहम्मद कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं आए सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है। सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर। जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस
صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا جی جیسا بدن، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے۔ تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا، لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا۔ کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے۔ محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے، سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے، جا، نہیں دیکھتا تیرا چہرہ، قتل ہو جانا گوارا ہے، تجھے دیکھنا گوارا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ضد دیکھیے اس کی۔